اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کل کے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے کہا انت علی کظہر امی، ایک صحابیہ کو کہا، ایک صحابی نے انت علی کظہر امی، آپ مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو۔ اس کو مسئلہ زہار کہتے ہیں، تفصیل سے آپ سن چکے ہیں۔ وہ صحابیہ شکایت لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی، چونکہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ اس صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر معاملہ ایسا ہی ہے، ہماری آپس میں جدائی ہو گئی تو میرے بچے ہیں، میری جوانی گزر گئی ان کے پاس، اب آگے کیا بنے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کوئی نیا حکم نہیں آیا، اب تک شریعت میں کوئی نیا حکم نہیں آیا، وہی سابقہ حکم برقرار رہے گا۔ تو پھر وہ اللہ کو پکارنے لگی اور چھپکے سے پکارتی رہی۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا اور زہار کا حکم آ گیا۔ آج کی آیات میں اللہ کا فرمان ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، انہیں ذلیل کیا جائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مخالفت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، عقائد کے اعتبار سے قرآن نے جو عقیدہ بتایا، پیغمبر علیہ السلام نے جو عقیدہ بتایا، اس سے ہٹ کر ایک بندہ اپنے لیے ایک عقیدہ بناتا ہے، فرمایا انہیں ذلیل کیا جائے گا۔ قول و فعل کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے پیغمبر نے زبان کو جیسے استعمال کا حکم دے دیا، ایک آدمی اپنی زبان کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے کہ اللہ کی مخالفت اور رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ اور پیغمبر نے جس عمل کا حکم دے دیا، ایک آدمی اپنے عمل کے اندر اللہ اور اس کے پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، انہیں ذلیل کیا جائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو، یعنی پہلی امتوں میں جنہوں نے اپنے انبیاء کے قول کے ساتھ اختلاف کیا، انہیں جیسے ذلیل کیا گیا ان کو بھی ذلیل کیا جائے گا۔ اور یا اس کا مطلب یہ ہے کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، انہیں بھی ایسا ذلیل کیا جائے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو ذلیل کیا گیا۔ اشارہ ہے جو بدر کے میدان میں ذلیل کیے گئے اور کفار جو مختلف میدانوں کے اندر ذلیل ہوئے، اشارہ اس طرف ہے کہ جو اس کے بعد بھی مخالفت کرے گا وہ بھی ایسا ذلیل ہوگا۔ پھر ذلت کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک دنیا کے اندر ذلت، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا میں ذلیل کرتے ہیں، عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اور آخرت کی ذلت تو ہوگی، وہ تو یقینی ہے، چونکہ عزت اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزت اللہ کے پاس۔ پھر اللہ نے نبی کو عزت دی، پھر مومنین کو ایمان کی وجہ سے عزت ملتی ہے، اور چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے تو انہیں ذلت ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ فرمایا وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم واضح آیتوں کو نازل کر چکے ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور ان کے عمل کی خبر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، انہیں بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ غلط عمل کیا، ایک ایک عمل احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اسے گن کر رکھا ہے، اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور وہ لوگ بھول گئے۔ چونکہ اللہ کی ذات سمیع ہے،
انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات بصیر ہے، اللہ دیکھتے ہیں، چاہے اندھیرے میں کوئی عمل کرے، چاہے اجالے میں، چاہے بند کمرے میں، چاہے کھلے میدان میں۔ اللہ کی ذات خبیر ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی لگائی، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جملہ نکلتا ہے، فرشتہ تیار ہے اس کو نوٹ کرنے کے لیے، اور قیامت کے دن اس جملے کو انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا یہ آپ کی زبان کی کرتوت ہے، اور یہ آپ کا عمل ہے، یہ آپ کا قول ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا آپ نے دیکھا نہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں، بے شک زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کو ان سب کا پتہ ہے، سب کا علم ہے۔ آسمانوں کی مخلوقات جو کچھ کر رہی ہے اللہ کے سامنے، زمینوں کی مخلوقات جو کچھ کر رہی ہے اللہ کے سامنے، سمندر کی تہ کے اندر جو مخلوقات، فضا میں جو مخلوقات، فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کبھی تم تین بندے کسی مجلس میں بیٹھتے ہو، مشورہ کرتے ہو، حالانکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تین ہیں، اور اللہ چوتھا ہے تمہارا، اللہ تعالیٰ چہارم تمہارے اندر ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، کبھی تمہاری تعداد 5 ہوتی ہے، اللہ کی ذات چھٹی ہوتی ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، کبھی تمہاری تعداد زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، الا هو معهم، مگر اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، پھر جہاں کہیں بھی تم ہو، کسی بھی ملک کے اندر ہو، کسی بھی بند کمرے میں ہو، کسی کھلے میدان میں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر انہوں نے جو عمل کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں خبر دیں گے، یہ آپ کا عمل ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ